اگر ہم خاموش رہیں اور نہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لافانی ہیں، ہم اپنے دل میں ہی رکھیں، پھر اگر کوئی آپ سوال کریں تو پھر ہم جواب دینے کے مجاز نہیں، کیونکہ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں جو ہم جواب دیں۔ لیکن ہم نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات لافانی ہے۔ اب جواب اس کا یہ ہے، ذرا لمبا ہے، جواب اس کا یہ ہے، نمبر 1، ہم نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ لافانی ہے، ہم نے کہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو سوال کرنا بنتا ہے۔ اگر آپ سوال کریں گے کہ بھئی وہ لافانی کیسے ہیں، تو یہ سوال آپ کا جائز ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اگر ہم خاموش رہیں اور نہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لافانی ہیں، ہم اپنے دل میں ہی رکھیں، پھر اگر کوئی آپ سوال کریں تو پھر ہم جواب دینے کے مجاز نہیں، کیونکہ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں جو ہم جواب دیں۔ لیکن ہم نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات لافانی ہے۔ اب جواب اس کا یہ ہے، ذرا لمبا ہے، جواب اس کا یہ ہے، نمبر 1، کہ عام انسان کے پاس دین کا علم نہیں ہے جو وہ سمجھ سکے، تو عام انسان مر کے قبر میں جاتا ہے نا؟ عام انسان مر کے قبر میں جاتا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں میں، اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا بھاری ہے۔ جب تم نے یہ کہا کہ اگر حضور کا جسم لافانی ہے تو پھر قبر میں کیوں گئے، اب اس جملے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم نے حضور کو اپنی طرح سمجھا، تو یہ سمجھا نا کہ عام انسان مر کے قبر میں جاتا ہے تو حضور بھی مر کے قبر میں چلے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ذہن میں کب آتا ہے؟ نمبر 1، جب علم نہ ہو، نمبر 2، جب آپ محمد رسول اللہ کو اپنے جیسا انسان سمجھیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، ساری باتیں چھوڑ دو، روحانیت کی اور قرآن کی ایک طرف رکھ دو، صرف ایک بات بتاؤ، ایسا کون سا انسان ہے کہ جو روزانہ روزہ رکھ لے اور ایک کھجور سے اور پانی کے ایک گھونٹ سے سحری کرے اور اسی سے افطار کرے؟ یہ انسانوں کی صفت کہاں ہے؟ آپ مہینے کے رکھ لیں گے، 2 مہینے کے رکھ لیں گے، حضور کی ساری زندگی ایسی گزری ہے، ساری زندگی 3 پتھر آپ نے پیٹ کو باندھے۔ عام انسان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ حدیث میں کیا لکھا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، حضور کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، حضور کی تو بات ہی الگ ہے۔ میں حدیث میں جو انبیاء کے بارے میں بات حضور نے فرمائی وہ بتا رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ نبیوں کے جسموں کو اللہ نے قبروں میں محفوظ کر دیا ہے، انبیاء کے اجسام کو اللہ نے جنت میں بنایا۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنی قبروں میں اسی طرح ان کا جسم موجود ہے جیسے پہلے تھا۔ اچھا، اب عام انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر روحیں، آتمائیں ہوتی ہیں لیکن بیدار نہیں ہوتی، لیکن روحانیت کے ذریعے جب وہ اپنی روحوں کو باہر نکالتا ہے، جب اس کے اندر یہ روحیں طاقتور ہو جاتی ہیں تو وہ باہر نکال کے کھڑا کر دیتا ہے۔ عام آدمی کی 16 مخلوقیں اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اس کی 16 مخلوقیں اس جیسی آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، ولی بناتا ہے، تو اب اللہ کی مرضی ہے کس طرح کا ولی بناتا ہے۔ یا تو اللہ اس کی کسی روح کے اوپر تجلی ڈال دیتا ہے، وہ روح پھر عام روح جیسی نہیں رہتی تجلی کی زد میں آ کے، یا روح کی اولاد جسے ان کے اوپر تجلی ڈال دیتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں، یا پھر جسم کے اوپر تجلی ڈال دیتا ہے تو جسم امر ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا عام آدمی کا باطنی معاملہ جو ولی بنا۔ ایک کامل ذات ہوتا ہے، کامل ذات کے اوپر جب اللہ کی تجلی پڑتی ہے اس کے جسوں پر تو ہر تجلی پڑنے میں 81 جسے نئے بنتے ہیں، 360 دفعہ تجلی پڑتی ہے
81 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں، ہزاروں جثے تو ایک دن میں اس کے بنتے ہیں، چلو 1000 لگا لو، ٹھیک ہے، تو ایک مہینے میں 30,000 جثے ہو گئے اس کے، اور 10 مہینے میں 3 لاکھ ہو گئے، اور ایک سال میں 3,60,000 جثے ہو گئے ایک سال میں، تو پھر 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 36 لاکھ ہو گئے نا۔ اگر ایک بندے کا جسم یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس جیسے 36 لاکھ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، تم کو کیا پتا کون سا جثہ ہے، کون سی روح ہے؟ ان میں سے اگر ایک آگ لڑک بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بھائی میرے پاس جو ہے یہ 1,00,000 پینسل ہوں اور تیرے پاس ایک ہو، تیری پینسل ایک کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گی، ہوگی کیا نہیں؟ اور میرے پاس یہ لاکھوں پینسل ہیں، ابھی میں اس سے لکھ رہا ہوں، کسی نے آ کے غصے میں توڑ دی، میں نے دوسری نکال لی، اس نے یہ بھی توڑ دی، میں نے تیسری نکال لی۔ فرض کرو ایک پینسل 80 سال میں ختم ہوگی، جیسے زندگی ختم ہوتی ہے، 80 سال بعد میری پینسل ختم ہو گئی، میں نے دوسری نکال لی، وہ ختم ہوئی، تیسری نکال لی، لاکھوں کروڑوں سال تو میں جی سکتا ہوں۔ یہ ہے حیات النبی۔ کیا ہے یہ؟ حیات النبی۔ مجھے ایک مقام پہ لے جایا گیا اور کہا کہ تمہارے کوئی ماننے والے ہیں تو ان سے تمہاری ملاقات کرانی، باطن کی بات ہے۔ تو میں چلا گیا، اب وہاں جم غفیر لگا، اور میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یار جانے پہچانے لوگ ہیں یہ، تو میں ایک ایک کر کے ان کو بلاتا ہوں، تو ایک بندہ آتا ہے وہ بالکل میرے جیسا، میں اسے پوچھتا ہوں، وہ مسکراتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے میرے جیسا، تیسرا آتا ہے میرے جیسا۔ معلوم ہوا یہ سارے کے سارے جثے ہیں جو کہیں ادھر پھیلے ہوئے ہیں، کہیں ادھر پھیلے ہوئے ہیں، کہیں ادھر پھیلے ہوئے ہیں۔ ظاہر میں انسان کو جسم نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو باطنی نگاہ دے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ انڈیا میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خوش نصیب ہیں جو یہاں قریب بیٹھے ہیں، وہ اسی لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے، اگر وہ نظر آنے لگ جائیں تو پھر کبھی بھی نہیں کہیں کہ یہ فلاں خوش نصیب ہے، فلاں خوش نصیب ہے۔ ہر وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو نسبت گوہر مل گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ جسم مدینہ شریف میں ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ اب نقص ہے انسانوں میں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، کتابوں میں درج ہے، خاص طور پر ایک کتاب ہے اخبار الاخیار، اس میں درج ہے کہ جب معین الدین چشتی خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک پہنچے اور آپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، تو شیخ فرید الدین جو خود بھی ولی ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی، تو انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور کی قبر انور سے آپ کا ہاتھ نکلا اور ان کے سلام کا جواب دیا۔ اگر قبر میں وہ جسم حرکت نہ کرتا ہو تو ہاتھ کیسے نکلتا؟ دوسرا واقعہ ہے مولانا عبد الرحمن جامی کا، سنایا پہلے میں نے آپ کو کہ وہ مدینہ آنا چاہتے تھے، تو حضور مدینہ کا جو گورنر تھا اس کے خواب میں آئے کہ اس کو آنے نہیں دینا، 2-3 دفعہ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ پکڑ لیا ان کو، تیسری دفعہ ان کو جو ہے نا بڑا سخت انہوں نے ڈانٹا، تو حضور خواب میں آ کے کہنے لگے تم اس کو ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ میں نے اس کو صرف منع کیا ہے کہ مدینے نہ آنے دینا، یہ تھوڑی کہا ہے کہ یہ کوئی چور ہے یا کوئی غلط آدمی ہے، یہ ہمارا عاشق ہے۔ تو وہ جو مدینے کا گورنر تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ عجیب بات ہے، پہلے کہا روکو اور پھر جب میں نے اس کو ایک آدھ ہاتھ لگا دیا تو مجھ سے حضور ناراض ہو گئے۔ تو وہ اس کھوج میں لگا کہ معاملہ کیا ہے، بہت رویا، بہت گڑ گڑایا، پھر اس کے خواب میں حضور تشریف لائے اور حضور نے آ کے اس کو یہ کہا
کہ یہ عبد الرحمن جو ہے یہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم نے اس کو آنے سے روکا اس لیے ہے کہ جتنی محبت یہ ہم سے کرتا ہے اور ہم اس سے کرتے ہیں، اگر یہ ہمارے روزے پر آ گیا تو ہمیں قبر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا. اس لیے ہم اس کو آنے نہیں دے رہے مدینے میں. اتنا عشق. لگے ہاتھوں سرکار کی بارگاہ میں کہیں کہ جیسے جامی کو حضور سے عشق تھا، اس کا عشر عشیر ہمیں بھی عطا فرما، کیونکہ حضور کا عشق ہی تو سب کچھ ہے. یار حضور کی تو بات ہی الگ ہے. ایک انڈیا میں ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جو ہے ایک مرید تھا، اس نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضور باقی باللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو گھوڑے پہ سوار ایک شخص آئے گا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. نماز جنازہ کے بعد جب وہ واپس جانے لگے اس سے پوچھنا. خیر جب ان کا انتقال ہوا، وہ شخص آیا گھوڑے پر نقاب ڈالے ہوئے، نماز جنازہ پڑھائی، واپس جانے لگا. مرید آ گیا، ایک منٹ حضور، میں نے اپنے مرشد سے ایک سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھوں، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ باقی باللہ کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے نقاب ہٹا دیا اور وہاں باقی باللہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جنازے کی نماز خود پڑھا کے جا رہے تھے. تو کون مرا اور کون جیا؟ کون مرا اور کون جیا؟ اب یہاں ایک نقطہ اور ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب حضور کو بھی بعد میں جب جنت میں جائیں گے نیا جسم دیا جائے گا، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے حضور کو اپنے جیسا سمجھا. یہ تو انسانوں کے لیے بات ہے کہ ان کو نئے جسم دیے جائیں گے، جنتیوں کو جنت کے حساب سے، جہنمیوں کو جہنم کے حساب سے جسم دیے جائیں گے. جو جہنمیوں کو جسم دیے جائیں گے وہ اتنے کمپیٹیبل ہوں گے آگ سے کہ وہ آگ میں رہیں گے لیکن جلیں گے نہیں، سرخ ہوں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے، ان کو نقصان نہیں ہوگا، جلتے رہیں گے. اور جو جنتیوں کو جسم دیے جائیں گے نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی موت آئے گی. لیکن یہی چیز کیا آپ نے حضور کے لیے بھی اپلائی کی ہوئی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم صرف اس دنیا میں آنے کے لیے درکار ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں نہیں جانا. ان کو جنت میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب آپ کا بہت بڑا محل موجود ہے تو آپ کو اپارٹمنٹس کے اندر 2 بیڈ روم رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد رسول اللہ کا اپنا جہان ہے، جہاں اللہ کا جہان ہے، عالم احدیت، اس کے سامنے ہے عالم وحدت. وہ عالم وحدت پورا محمد رسول اللہ کا گھر ہے. وہی مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مقام محمود ہے، وہ بھی انہی کا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے مقام پہ جانا ہے، مقام وحدت پر. ان کو جسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے. ان کا عالم تو یہ ہے کہ یہ عالم احدیت ہے، یہ بالکل سامنے عالم وحدت ہے. یہاں اللہ بیٹھا ہے، یہاں محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں. یہ حضور کا نام لیتا ہے اور حضور اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اسی طرح صبح شام گزرتے ہیں. یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد. یہ تو ان کو کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی؟ Amra TV, the place to connect with God.